السلام علیکم۔ اتنے عرصے بعد ایک بار پھر مجھے کہیں اپنی قابلیت کے مطابق نوکری ملنے کی امید تھی۔ مجھے اس نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا تھا۔ گھر میں آج کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ صبح سے جیسے ہی اٹھا تھا، بچے بھوک کی وجہ سے چیخ رہے تھے اور میری بیوی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی کے ساتھ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لاچاری صاف نظر آ رہی تھی۔ روتے ہوئے بچوں کو یوں دیکھ کر میں پریشان ہونے لگا۔ اچانک ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم میرے کپڑے استری کر کے رکھ دو، آج مجھے کسی جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، دعا کرو کہ مجھے وہاں سے نوکری مل جائے، پھر ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ میری خاموشی سے سوگوار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس مہینے میں کتنی بار ہی انٹرویو دے چکا تھا، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ میرے پاس اتنے سارے ڈگریاں اور اتنے سارے ڈپلومے ہیں جن میں نے ہمیشہ اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ اپنی کلاس میں سب لڑکوں کو ٹاپ کرتا تھا، لیکن اب انہیں ڈگریوں کو لے کر میں آوارہ پھر رہا ہوں۔ ہر جگہ رشوت چل رہی تھی، ہر کوئی اپنا مطلب نکالنے میں لگا تھا۔ مجھے جیسے اہل نوجوان یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو ہر جگہ پیسے کی اہمیت تھی۔ لیکن پھر میں بھی اپنی قسمت جانچنے میں گیا تھا۔ آخرکار میں نے اس انٹرویو کے لیے خود کو تیار کیا اور بھوک سے روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر لاچار ہو کر مجھے اس انٹرویو کے لیے آنا ہی پڑا۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، مجھے ایک رکشہ ملا۔ میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں اپنا کرایہ دے کر جا سکتا تھا۔ میں نے اس رکشے میں بیٹھا اور اس آفس تک پہنچا، لیکن میں یہ بھول چکا تھا کہ میری شکل و صورت، میرے جوتے، میرے کپڑے، سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، سامنے ایک صف دکھائی دی۔ یہ صف یہاں انٹرویو کے لیے آنے والے لوگوں کی تھی۔ ہر کسی کے پاس اچھے کپڑے اور جوتے تھے، لیکن میرے پھٹے پرانے کپڑے اور 1 سال پہلے کے لیے گئے تھے، جو کہیں پر پھٹے ہوئے تھے، اور پھر میں بھی انہی استعمال میں لاتا تھا۔ اور ان سب لوگوں کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح آج تک ہوتا چلا آیا ہے۔ یہاں بھی رشوت چلے گی، اتنے امیر بڑے لوگ ہوں گے اور وہ امیر بڑے لوگ رشوت لے کر کسی نہ کسی کو یہاں رکھ لیں گے۔ میں نا امید ہو کر واپس لوٹنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے میرا نام پکارا گیا۔ باس کے دروازے پر کھڑا آدمی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب لوگوں کی طرف دیکھ کر میرا نام پکارا، کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آخرکار میں دھیرے سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ میرے پھٹے پرانے کپڑوں اور پھٹے پرانے جوتوں کی طرف دیکھ کر اکٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک طرف ہو گیا اور میرے سامنے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول کر میں آفس میں داخل ہو گیا۔ سامنے بیٹھے حماد اپنے دبنگ دار شخصیت کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے صرف ہاں کر کہا اور مجھے کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی تک اس کی نگاہیں کمپیوٹر پر جمی تھیں۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے کچھ سوال پوچھنے کا انتظار کر رہا تھا، جانے وہ کیا پوچھے گا، کب انٹرویو لے گا اور کب میں یہاں سے جا سکوں گا۔ اور اس کے سامنے والی بڑی کرسی بھی اس کے کافی دور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی نظر جا کر میرے جوتوں پر ٹک گئی۔ اچانک سے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی۔ میرے وہ جوتے جو 1 سال پرانے ہو چکے تھے اور ایک طرف سے پھٹ چکے تھے، انہیں میں نے دھاگے اور سوئی کی مدد سے ایک بار پھر سے رفو کر لیا تھا، لیکن ان کی وہ رفو صاف نظر دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے مجھے یوں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے 1-2 سوال کیے۔ میں نے جھجکتے ہوئے تمام جوابات اس کے سامنے رکھے اور پھر اپنا بایو ڈیٹا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہاں بھی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر بہت امیر لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں بھی یقیناً رشوت چلتی ہوگی۔ میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ تبھی اس نے اپنے سیکرٹری کو آواز دی کہ اس سیکرٹری کو جو دروازے پر کھڑا تھا، انٹرویو پر آنے والے لوگوں کو کمرے میں بلا رہا تھا، جلدی سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگا، صاحب، تو باس نے کہا کہ اس لڑکے کا تقریباً خط تیار کرو اور یہ لڑکا کل سے جوائن کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے
ताज्जुब सा हुआ। मैं निगाहें गाड़े सामने कुर्सी पर बैठे हुए इसको देखने लगा। इसने बगैर मुझसे कोई और बात पूछे कुछ किए मेरे तमाम दस्तावेज़ अपने पास रख लिए। मुझे यूं ही नौकरी दे दी गई। हाँ, ये बात ठीक थी कि यहाँ आने से पहले मैं जहाँ भी गया था मेरे तमाम दस्तावेज़ात मेरे पास थे। हर किसी ने मेरी कामयाबी देखी थी। मेरे तमाम नंबर जो मैंने ज़िंदगी भर मैंने हमेशा पहले नंबर पर लिए थे, वो सब चीज़ें रिश्वत की धूल तले दब चुकी थी। अब हर कोई बस रिश्वत लेता और अमीर लोगों को नौकरी मिल जाती थी। मुझे जैसे ही गरीब इंसान वैसे ही हालात की चक्की में पीसते-पीसते रहते। आज भी मुझे बस यही महसूस हो रहा था कि लेकिन जैसे ही इसके मुँह से मैंने ये सुना कि इसने मेरा तकरीब पर ख़त तैयार करवा और लिया और कल से ही मुझे नौकरी मिल रही है। मैं तक़ीब में रह गया, मुझे सोचने की जुर्रत नहीं हुई। इसने मेरे तमाम दस्तावेज़ वापस कर दिए और मुझसे कहने लगा, तुम यूँ करना कि कल सुबह से ही नौकरी पर आ जाना। तुम इस नौकरी के लिए चुन लिए गए हो। ये सुनकर तो मैं खुशी से अपने आप में समा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दूँ। इस वक़्त तो मैंने पूछ सका कि आखिर किस बुनियाद पर इन लोगों ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। बहरहाल मैं खामोशी से उठकर अपने घर चला आया। घर आकर मैंने अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई थी। वो यकदम से खुश हो गई। मेरे बच्चे भी खुशी से झूम उठे और अब मेरे दिल में बस एक ही एहसास ने जन्म लिया कि मेरे घर में गरीबी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर मेरे इन पुराने कपड़े और फटे पुराने जूतों को देखकर इस शख्स ने मुझे कैसे नौकरी पर रख लिया था। यही सवाल मुझे खाए जा रहा था। दूसरे रोज़ जैसे ही सुबह हुई, मैं सुबह सवेरे ऑफिस जा पहुंचा। ऑफिस में मुझे मैनेजर ने तमाम काम सिखा दिए। मैं वैसे भी कंप्यूटर में बहुत माहिर था। यही वजह थी कि काम समझने में ज़्यादा वक्त नहीं आया। मैं खुशी खुशी अपना काम करने लगा। अभी मुझे काम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने पास के ऑफिस में आते ही देखा इनके इस्तकबाल के लिए जिस तरह सब खड़े हुए, इस तरह मैं भी जल्दी से खड़ा हो गया। मैंने आज भी वही पुराने जूते पहन रखे थे जो मैं कल इनके सामने पहन कर आया था। लेकिन अचानक मुझे शर्मिंदगी आने लगी और मैंने फ़ौरन अपने पाँव पीछे कर लिए। मुझे देखते हुए बॉस ने कुछ सोचते हुए मुझे अंदर बुलाया। मैं झिझकते हुए इनके पीछे चलता हुआ इनके ऑफिस तक जा पहुंचा और इनसे कैसे बात करता और क्या कहता कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया। मैं भी उलझन में पड़ गया। वो इतने खुश मिजाजी से मिले कि यूं लगता था जैसे वो मुझे सदियों से जानते हों। मुझे हैरत हो रही थी। इनके और मेरे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई जान पहचान। फिर इसने मेरे साथ इस तरीके से बेतकल्लुफ़ क्यों हो रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनकी बातों का मैं हाँ हाँ में जवाब देता रहा। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई मुसीबत है क्या? मेरे दिमाग में कोई एक ही बात थी। आखिर उन्होंने मुझे बगैर इंटरव्यू लिए, बगैर पूछताछ किए और बगैर कोई रिश्वत लिए नौकरी पर कैसे रख लिया? कुछ देर खामोशी रहने के बाद जब मैंने पूछा तो मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, सर मैं इतना गरीब इंसान हूँ कि मेरे कपड़े और जूते देखकर मेरी गरीबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे पास कोई पैसे मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि मैं घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। ऐसे में मैं बहुत सी कंपनियां देखी, बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने मुझे नहीं रखा। हालांकि मेरी डिग्रियां, मेरी तालीम बहुत ही आला दर्जे की है। मेरे वालिद ने रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, आला तालीम दिलवाई, लेकिन इस तालीम ने मेरा रत्ती भर भी साथ नहीं दिया। आज मैं इतना गरीब हूँ लेकिन मेरे पास डिग्री हैं। हर किसी ने मेरी डिग्री को मुस्तरद किया और हर किसी ने रिश्वत के नाम पर अमीर लोगों को ही नौकरियों से नवाजा। लेकिन आप पहले इंसान हैं जिन्होंने बगैर मुझसे इंटरव्यू लिए, बगैर कोई सवाल पूछे, बगैर मेरे कपड़े और जूतों को तो देखे बगैर मुझे नौकरी पर रख लिया। आखिर ऐसी क्या बात है? हालांकि आपके ऑफिस में इस वक्त इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे जो काफ़ी अच्छी हैसियत से थे और शायद काफ़ी अमीर भी थे। आप लोगों ने कैसे मुझे इस नौकरी पर रख लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे साथ साथ ये भी डर लग रहा था कि कहीं बॉस को बुरा ना लग जाए। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराने लगे और मुझे हैरत हो रही थी कि वो मेरी बात पर मुस्कुरा रहे थे। हालांकि इन्हें बुरा लगना चाहिए था क्योंकि इस तरह की बातें अपने साथी के साथ करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। बहरहाल उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कुछ बातें करना शुरू कर दी और जो बात उन्होंने मुझे बताई वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी।
میں عبد الرحمن کا بیٹا ظہیر احمد ہوں۔ میرے والد BSc پاس تھے اور ان کے زمانے میں پڑھائی کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن میرے دادا نے انہیں پڑھایا۔ میرے دادا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اونچے عہدے پر پہنچیں، لیکن اس وقت لڑکوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں بس میٹرک تک ہی اسکول تھا، اور اس اسکول سے والد نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد انہیں شہر بھیج دیا گیا۔ شہر میں والد نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے BSc کرنا شروع کر دی۔ ڈگری لینے کے بعد انہوں نے کئی چھوٹے موٹے کورس بھی کر رکھے تھے، لیکن ابھی والد نے اپنی پڑھائی پوری ہی نہیں کی تھی کہ دادا کی وفات ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والد پر تمام خاندان کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا لکھانا، گھر کے اخراجات پورے کرنا، یہ سب کچھ والد کے سر پر آ پڑا۔ والد نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی اور اس وقت کی تمام کمپنیوں میں جا کر انٹرویو دیے، لیکن کسی نے بھی والد کو نوکری پر نہیں رکھا۔ آخرکار والد نے ایک رکشہ خریدا جس کی قسطیں وہ ہر ماہ چکاتے رہے۔ اس رکشے پر والد نے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے پل میں تو زیادہ سواریاں نہیں ملا کرتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کا یہ کام چلنے لگا اور پھر انہوں نے اس کام کے ذریعے اپنے گھر کا پالنا شروع کر دیا۔ بھائیوں کی تعلیم مکمل کروائی اور ان کی شادیاں کر دیں، اور پھر اس کے بعد خود شادی کر کے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ بھلے ہی ہماری زندگی میں کافی مشکلات تھیں، لیکن ماں اور والد دونوں ہی سادہ تھے۔ ان کی سادگی بھری زندگی ہم سب کو بھی سادگی سے جینے پر مائل کر دی، اور یوں ہم سب اپنی چھوٹی سی سادی زندگی میں نہایت ہی خوش تھے۔ یہ چھوٹی سی زندگی تھی، نہ تو ہمارے زیادہ خواہش تھی اور نہ ہی ہمارے زیادہ اخراجات، اس وجہ سے ہماری زندگی کافی آرام سے گزر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہماری پڑھائی کے اخراجات اس سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، والد کے سر پر ہمیشہ ہماری دیکھ بھال کی پریشانی رہتی تھی۔ ہم کچھ بڑے ہوئے تو ماں نے بھی والد کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا۔ ماں بھی ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور وہ اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دینا جانتی تھی۔ انہوں نے گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی وہ مشین اور کڑھائی کا کشیدگی کاری کا کام کرنا بھی جانتی تھی، اور اس لیے انہوں نے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گھر میں کپڑے سلائی کرتی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور والد باہر رکشہ چلاتے۔ یوں گھر کا خرچہ چلنے لگا، لیکن بہنوں کی شادی کرنی تھی اور کافی ساری ذمہ داریاں تھیں جو ماں باپ کے سر پر موجود ہوتی ہیں۔ دونوں بہنوں کی شادیاں وہ بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ میں اکثر والد سے کہا کرتا تھا کہ آپ کی اتنی ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے، لیکن آپ کہیں جا کر نوکری کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو بڑی آسانی سے نوکری مل جائے گی۔ میری بات پر وہ والد مسکرا دیتے تھے اور کہتے تھے، بیٹا جب سر پر آتی ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے، اور تم کہتے ہو نا کہ مجھے نوکری بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ بیٹا کبھی جا کر انہی کمپنیوں کی ٹھوکریں کھاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب یہ ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں میں تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ڈگریاں کس کام کی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوکری سے زیادہ بہتر ہے اپنا کاروبار، بھلے ہی کبھی میری مزدوری نہ لگے، کبھی میرا رکشہ نہ چلے اور مجھے کوئی سواری نہ ملے، مجھے اس میں کوئی اذیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب میں کہیں اپنے دستاویزات لے کر جاتا ہوں اور سڑکوں پر دھکے کھاتا ہوں پھرتا ہوں تو تب مجھے اپنا ہاتھ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ تب یہ ڈگریاں میرے کسی کام کی نہیں لگتی۔ کمپنی والوں کو دھتکار ہمیشہ ایک بڑے لفظ کی طرح لگتی ہے۔ والد کی یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور میں خاموشی ہو جاتا تھا۔ والد بھی مجھے اکثر یہی کہتے تھے کہ جب تمہیں ان باتوں کی سمجھ آئے گی تب تمہیں میری باتیں ٹھیک لگیں گی، جب تم میری جگہ پر آؤ گے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے والد ہمیشہ غلط ہی لکھتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہ کر رہے ہوں۔ اگر وہ کسی اچھی کمپنی میں نوکری کر لیتے تو وہ ہماری زندگی کو اچھی ہو جاتی۔ اتنی ڈگری لے کر وہ معمولی سا رکشہ کیوں چلاتے؟ ہمارے گھر کے حالات کتنے ہی خراب ہو رہے تھے، اور یوں ہی ایک روز چلتے چلتے نہ جانے والد کہاں سے کہاں آئے اور اتنی جلدی میں تھے کہ گھر میں ماں سے کہنے لگے کہ جو ابھی تمہارے پاس جمع پونجی ہے وہ مجھے لا دو۔ میں حیران تھا یہ والد کیا کہہ رہے تھے۔ میں اور ماں پوچھنے لگے آخر کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ والد نے کہنے لگا، ارے کچھ ٹھیک نہیں،
بہت ایمرجنسی میں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس کچھ پڑے ہیں تو مجھے دے دو۔ ماں اپنی جمع پونجی اٹھا لائی اور بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی، لیکن اب میں ہی بچا تھا۔ میری تعلیم پر یہ تمام پیسے لگائے جا رہے تھے۔ ابھی میری فیس بھی ادا کرنی تھی، لیکن والد یہ پیسے کہاں لے جا رہے تھے؟ میں والد کو یہ روکنے لگا، لیکن والد میری بات پر نہیں رکے۔ وہ جلدی سے پیسے لے کر چلے گئے۔ پھر 2-3 دن تک والد گھر واپس نہیں آئے۔ ماں سلائی کڑھائی کا کام کرتی رہی اور انہی پیسوں سے گھر کا گزر بسر چلتا رہا۔ والد کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب والد واپس آئے تو ان کے پاس رکشہ بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں والدہ پر چلا پڑا تھا۔ میں نے انہیں بہت غصہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ ماں بھی ان سے غصہ ہوئی اور کہنے لگیں، آخر ایسی کیا نوبت پڑی ہے کہ آپ کو رکشہ ہی بیچنا پڑ گیا؟ والد خاموش تھے، وہ کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ میں ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ ماں بھی ان سے ناراض ہو کر گھر بیٹھ گئیں۔ والد بھی کوئی بات نہیں بتا رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے والد میرے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ان سے سخت اور بے دل ہو گیا۔ آخرکار باہر محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کمائے اور کچھ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے دیے۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کے آخری کسٹمر کی فیس ادا کر دی، لیکن اب یہ ہو چکا تھا کہ والد بالکل ہی غائب ہو چکے تھے۔ والد کا کچھ ٹھکانہ نہیں تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ والد کہیں سے آتے ہوئے ایک حادثے میں جان کی بازی ہار چکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں تو والد کے جانے کا صدمہ بالکل بھی برداشت نہ کر سکیں۔ والد کی آخری رسم کے بعد ہم بھی بہت پریشان حال اور بیمار ہمارے رہنے لگے، اور ان کی تو زندگی کی کل خوشیاں ہی والد تھے، اور انہوں نے زندگی کا ہر دکھ سکھ والد کے ساتھ دیکھا تھا، اور ان دنوں کی جوڑی بے شک و شبہ بہترین جوڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں اکیلا رہ گیا تھا، لیکن یہ بات تھی کہ میں ماں جانے سے پہلے میری اپنی دوست کی بیٹی سے شادی کر گئی تھی۔ جب ماں کی وفات ہوئی تو میں آنٹی نے فوراً ہی رخصتی کر دی، اور ان کا کہنا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے۔ تمہاری ماں چلی گئی ہے تو اب تمہاری بیوی آ جائے گی۔ میں بھی خاموش ہو گیا اور خاموشی سے رخصتی کر لی۔ میری بیوی بھی بہت اچھی تھی، ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دینا جانتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ماں کا ہی ایک سایہ ہو۔ بہرحال یوں ایک دن گزرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے میرے 2 بچے ہو گئے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی۔ میں اپنی تمام تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ کبھی کبھی کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی تھی، جیسے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے۔ اس سے زیادہ مجھے کہیں پر کوئی نوکری نہیں ملی۔ میں مستقبل طور پر ایک اچھی سی نوکری کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تو وہی چھوٹی موٹی نوکریاں بھی میرے ہاتھ سے چلی جا چکی تھیں۔ اب تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے، بیوی بے بس ہو جاتی تھی۔ ماں کی طرح کبھی کبھی وہ بھی کپڑے سلایا کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے سلائی کا کام کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ اب سب کچھ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ کمپنیوں میں انٹرویو دے دے کر میں بھی تھک چکا تھا۔ ہر جگہ پر رشوت ہی چل رہی تھی۔ آج بھی مجھے والد کی یہ بات یاد آتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈگریاں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو ان کی کوئی قدر نہیں رہ جاتی۔ ہم جب یہ ڈگریاں لے کر کمپنیوں میں جاتے ہیں اور وہاں ہماری اہمیت افزائی نہیں ہوتی تو یہ کام سے درجے بڑی لگتی ہیں۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان بھوکا رہے لیکن اپنا خود کا کاروبار کرے۔ لیکن جب مجھے والد کا رکشہ یاد آتا تھا، مجھے والد پر غصہ آنے لگتا تھا۔ میں کہتا تھا جاتے جاتے والد صرف ایک کام تو کر ہی جاتے، وہ یہ میرے لیے رکشہ ہی چھوڑ جاتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ مجھے بس اسی بات کا دکھ رہا تھا۔ لیکن اب تقریباً والد کو گئے ہوئے 8 سال گزر چکے تھے، اور اب جا کر کہیں اچھی نوکری کی امید نظر آئی تھی، لیکن یہاں پر بھی بہت امیر لوگ تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے سفارش کے ذریعے ہی نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں کے باس نے مجھے بغیر انٹرویو لیے ہی نوکری دے دی، اور آج دوسرے دن میں ان کے اس بارے میں
پوچھ رہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے تمہارا یہ پھٹے جوتے دیکھ کر تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے تم یہ نوکری ڈنر کرتے ہو تو تمہاری قابلیت دیکھ ہی رہی تھی، تمہیں نوکری دے سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا، لیکن جب تمہارے دستاویزات دیکھے تو دستاویز پر تمہاری تعلیم دیکھنے کی بجائے میں نے صرف ایک شخص کا نام اور اس کی فوٹو کاپی دیکھی، وہ شخص میرا مددگار تھا۔ تم جانتے ہو میں آج سے 5 سال پہلے بہت ہی سنگین حالات میں پھنس چکا تھا، جب میری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب اس شخص نے مجھے سہارا دیا اور اپنے رکشے پر مجھے بٹھایا اور ہسپتال لے آیا، اور میرا ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک ہوا تھا کہ میرے ساتھ ٹکرانے والے لوگ پیچھے ہٹ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن تمہارے والد نے موقع پا کر آ کر مجھے بچا لیا۔ میں ہسپتال میں کافی عرصہ خوشی کی حالت میں رہا اور میرے سارے اخراجات اس شخص نے اٹھائے، یہاں تک کہ اس نے اپنا ایک رکشہ بھی بیچ دیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے وہ سب بتایا، اس نے اس شخص سے مجھے ملوایا، میں نے اس شخص سے اتنی مدد کرنے کے بدلے میں کچھ مانگا تو وہ کہنے لگا بس میرا ایک بیٹا ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے نوکری دے دیجیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا، اور وہ مجھے الوداع کہہ کر نکلا ہی تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اس حالت میں نہیں تھا کہ جاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا، اور وہ اس حادثے میں چل بسا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ مارا پھرنے لگا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ ان 5 سالوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، یوں کہ میں کہیں کا مل جائے، لیکن مجھے اس کا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ آخرکار نا امید ہو کر میں گھر واپس لوٹا، اور آج 1 سال بعد سوچنے کے بعد بھی میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ انٹرویو کے لیے ایک اشتہار چھپواؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیٹا اس نوکری کے لیے میرے پاس آ جائے، اور تب سے ہی میں آج تک انٹرویو لے رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک کبھی بھی اس شخص کی فوٹو کاپی اور اس کا نام دکھائی نہیں دیا، لیکن کل جب تم میرے پاس آئے تھے اس شخص کی فوٹو کاپی اور نام مجھے دکھائی دیا۔ میں اپنے مددگار کو کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے میں نے اس کے کہنے پر ہی تمہارے لیے یہ نوکری پکی کر دی۔ جب تمہاری ڈگری دیکھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم میرے ادارے کے لیے مکمل طور پر موزوں ہو، تمہارے لیے یہ سارا کام تمہارے والد کر کے گئے ہیں۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میں آج تک اپنے والد کو ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، لیکن میرے والد تو میرے لیے بہت اچھا کر گئے تھے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ بھی نہ کرتے تو اس کا یہی کام کافی تھا کہ اس نے ایک انسان کو جان بچائی تھی۔ آنسو بہنے لگے، میں روتے روتے چیخوں سے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے بیٹھ گیا۔ باس میری طرف بڑھے اور مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنے والد یاد آ گئے ہوں گے، لیکن میں نے انہیں کہا نہیں سر، مجھے اپنے والد یاد نہیں بلکہ ان کے ساتھ کیا گیا میرا وہ تمام رویہ یاد آ گیا۔ جب انہوں نے رکشہ بیچ دیا تھا تو تب میں نے انہیں بہت کچھ سنایا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے والد کہیں نہیں ملے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرے لیے کچھ کر کے نہیں گئے۔ آج میں فاقے کاٹ رہا ہوں وہ میرے لیے والد کی وجہ سے، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ میرے والد نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا، اور میں اگر وہ میرے کچھ نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے کسی انسان کی جان تو بچائی تھی۔ میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا تو سر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، دیکھو تمہارے رونے سے تمہارے والد کا تکلیف تو ہوگی، اور تم کون سی حقیقت جانتے تھے؟ اگر تم حقیقت جانتے تو کبھی اپنے باپ کے لیے یہ باتیں نہ کہتے جو تم ابھی مجھے بتا رہے ہو۔ تم ہمت رکھو اور خود پر اپنے والد جیسے بنو۔ آج کے بعد تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گا۔ تمہارے گھر میں جو راشن ڈلوانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو، میں اپنے نوکر کے ہاتھ تمہارے گھر میں راشن بھجوا دوں گا، اور ہاں آج کے بعد اپنے والد کے بارے میں ایسا مت سوچنا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں آیا اور روتے ہوئے اللہ سے فریاد کرنے لگا، وہ مجھے میری اور اس بے ادبی کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے والد کی شان میں ادبی کی، لیکن میرے والد تو اتنا دنیا کے سب سے بڑے والد تھے جنہوں نے ایک انسان کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ اس شخص کے لیے اپنا گھر بھی بیچ دیتے تو مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ ہوتی، اور نہ ہی میں ان کے
ہمارے